السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رمضان المبارک کے اس مہینے میں جو بابرکت مہینہ ہے نیکیاں سمیٹنے کی اور مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہمارا یہ عنوان اور موضوع ہے کہ کن صورتوں اور کن وجوہات میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ انسان روزہ نہ رکھے، اس کو گنجائش موجود ہے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک بڑی صورت یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایسے کام کاج میں مصروف ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کام کاج کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، کہ ظاہری بات ہے مزدوری کوئی ایسی ہے کہ میں اس کے بغیر گزر بسر نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماری ہے جس میں اس کو جان جانے کا خطرہ ہے، کسی عضو کے جانے کا خطرہ ہے، اور کسی ماہر ڈاکٹر اور حکیم نے جو باشرہ ہے اس نے یہ کہا ہے، یا خود بھی اس کو یقین کے درجے تک ہے، صرف خیال نہیں بلکہ اسے یقین ہے کہ میرا اس میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ان صورتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جب اس کو آسانی ہو، سہولت ہو، وہ اسی وقت اس روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت حاملہ ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ دودھ پلائے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور دودھ پلائے گی تو پھر اس کو روزہ رکھ کر کمزوری ہونے کا خطرہ ہے، یا ہو سکتا ہے اسے روزہ توڑنا پڑ جائے، کہ اس کو یقین کے درجے میں یہ ہے کہ مجھے روزہ توڑنا پڑے گا، اتنی کمزوری ہے، تو اس کو بھی اجازت دی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی انسان ایسا ہے جس کے کام کاج یا بیماری یا کسی بھی ایسی صورت میں اس کو مثال کے طور پہ سفر میں ہے، مسافر ہے، اس نے ایک لمبا سفر کر رہا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ ان صورتوں میں بھی اگر انسان کو طاقت اور صحت اجازت دے تو وہ رکھے روزہ، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مسئلہ بن سکتا ہے، ظاہری بات ہے سفر مشقت کا ہے اور اس میں اس کو روزہ توڑنا پڑ جائے گا، تو پھر وہ آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ان صورتوں میں رمضان المبارک کا روزہ ہی نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اس میں کچھ جو ہے وہ صورتیں اور بھی ہیں، ایسی ہیں جو قابل ذکر ہیں کہ ایک انسان نے چلو روزہ تو نہیں رکھا، پھر اس کی ظاہری بات ہے قضا کر لیتا ہے، تو وہ وہی آدمی کرے گا جو بعد میں اس کو جو تندرستی حاصل ہوگی یا اسے وقت اور فرصت مل جائے گی کہ وہ اس میں قضا کر لے۔ لیکن اگر کوئی ہے اس حالت میں کہ وہ اس کو ادا ہی نہیں کر سکتا، بعد میں بھی اس کو فرصت نہیں ہے، اس کو وقت نہیں مل رہا، تو اس میں چند صورتوں میں فدیے کی بھی اجازت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے اس رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان کو اتنا بڑھاپا ہو گیا ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، یا ایسا بیمار ہے کہ قریب لگتا ہی نہیں کہ یہ بالکل تندرست ہوگا، یہ ٹھیک ہوگا، اس کی صحت ہوگی، اس چیز کا اسے کوئی جو ہے وہ امید نہیں نظر آ رہی قریب، تو ایسے آدمی کو روزہ تو نہ رکھے، لیکن پھر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو صدقہ فطر کی برابر غلہ دے دے، یا صبح اور شام جو ہے پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دے، یہ اس کو فدیہ کہتے ہیں، اور یہ دینا واجب ہے۔ اور غلہ کے بدلے میں اسی قدر غلہ کی قیمت اگر کوئی دے دیتا ہے یہ تب بھی درست ہے، تو اس کو جو ہے وہ بانٹ کر تقسیم کر کے جو ہے وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک آدمی کو دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بعد میں طاقت آ گئی اور یا بیماری سے آدمی اچھا ہو گیا ہے تو پھر اس آدمی کو اپنے سب روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ جو فدیہ دیا ہے اس کا ویسے الگ ثواب مل جائے گا، لیکن وہ فدیہ پھر کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے جو ہے وہ اب اپنی الگ طور پہ جو ہے دوبارہ قضا کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔